اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں جہان والوں پر۔ یہ رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ اس کا ربط پچھلے رکوع سے، پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام تھا، اس میں کچھ اوامر اور نواہی کا بیان تھا۔ اب اس میں ان کے حالات کی پہلی قسم، ان کے آباء و اجداد پر انعامات اور ان کی خباثت پر اللہ کی گرفت کا بیان ہے۔ خلاصہ 3 چیزیں ہیں: بنی اسرائیل پر خصوصی انعامات، بنی اسرائیل کی خباثت اور اس پر گرفت خداوندی، شدت یوم قیامت، قیامت کے دن کی سختی۔ یا بنی اسرائیل، یہ ہے اعادہ بعد عہد، یعنی پہلے بھی یا بنی اسرائیل کا لفظ آیا تھا اور اس میں انعامات کا ذکر نہیں تھا، وہاں تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، انعامات کو یاد کرو، وہ انعامات پھر ذکر نہیں کیے، اب وہ انعامات ذکر کر رہے ہیں، اس لیے دوبارہ یا بنی اسرائیل کا لفظ ذکر کیا۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، یہ تخصیص بعد التعمیم، پہلے فرمایا عام انعام اور اب ایک خاص انعام ذکر کیا، وہ یہ کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، جہان والوں پر۔ اب سوال ہے کہ بھئی سب سے افضل امت تو امت محمدیہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، تو پھر بنی اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت کا کیا مطلب؟ تو جواب یہ ہے، عالمین سے مراد اس وقت کے جو لوگ تھے، ان لوگوں پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت اہل توحید صرف بنی اسرائیل تھے، مسلمان صرف بنی اسرائیل تھے، اس وجہ سے ان کو باقی امتوں، باقی قوموں پر فضیلت تھی کہ باقی سب مشرک تھے، تو ای عالمی زمانہم، اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جواب کہ فضیلت سے فضیلت جزوی مراد ہے، یہ جو آگے بعض فضائل ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا اور بادلوں کا سایہ کیا اور یہ وہ، تو یہ خاص خاص اور مختلف اور اجزاء کی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو فضیلت کلی طور پر حاصل ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی، یہ تخویف اور شدت یوم قیامت، اور بنی اسرائیل کے غلط عقیدہ کا رد۔ غلط عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ نبی زادے ہیں اور ہم ولی زادے ہیں، تو قیامت کے دن ہمیں نبی اور ولی چھڑا لیں گے ہماری بدعنوانیوں اور خباثتوں کے باوجود۔ تو یہ اس کا رد ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کا بدلہ نہیں بنے گا، کچھ بھی کوئی بدلہ نہیں بنے گا۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش۔ یہ نفی شفیع قہری ہے، یعنی کوئی شفیع غالب نہیں ہوگا، کوئی زبردستی اللہ سے منوا نہیں سکے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی ایک کی جگہ دوسرے کو گرفتار کرا دیا جاتا ہے، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو گرفتار کرا دیا جاتا ہے، تو فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ کسی بڑے کی سفارش کی وجہ سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، تو فرمایا لا یقبل منها شفاعہ، وہاں سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔
نمبر 3، کبھی مال دے کر کہ کچھ مال لے لو اور اس کو چھوڑ دو، رشوت وغیرہ دے کر چھڑا لیا جاتا ہے تو یہاں لا یؤخذ منها عدل، اس سے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، رشوت بھی نہیں لی جائے گی۔ اور کبھی جمع ہو کر طاقت کے ساتھ زبردستی زور کے ذریعے اس سے چھڑا لیا جاتا ہے تو یہاں فرمایا ولا هم ینصرون، وہاں مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی زبردستی طاقت سے بھی نہیں چھڑایا جائے گا۔ تو چاروں طرح کے رد کر دیا بھی کسی طریقے سے وہاں نہیں چھڑایا جائے گا۔ یہ یہودیوں کا رد ہے کہ ہمارے بڑے نیک تھے، تو فرمایا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنا عقیدہ اور عمل کام آئے گا۔ لا يقبل منها شفاعت، سفارش قبول نہیں ہوگی، تو ایک تو یہ جواب ہے کہ شفیع قہری کی نفی ہے، دوسرا یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، مومنوں اور گناہگار مومنوں کے لیے سفارش ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں سے انعامات کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پہلا انعام بنی اسرائیل کے حالات کی پہلی قسم، یعنی موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر 8 انعامات اور 2 گرفتیں ہیں، 2 عذاب۔ پہلا انعام وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون، فرعون کی قوم سے، اس کے متبعین سے۔ یہاں آل فرعون سے کون مراد ہے؟ جو فرعون کے پیروکار تھے، اس کے متبعین تھے، اس کے ہم عقیدہ اور ہم مسلک تھے، کافر تھے۔ تو آل کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے مسلک پر ہو، اس کے عقیدے پر ہو۔ تو فرعون کی اپنی کوئی نسبی طور پر کوئی بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت آسیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تھا تو کہا تھا نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ ہمارا سگا بیٹا تو کوئی نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ تو یہاں جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں آل فرعون، تو آل فرعون سے مراد اس کی اتباع کرنے والے۔ اسی طرح درود شریف میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، اسی طرح آل بیت، تو اس آل محمد اور آل بیت سے مراد بھی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے اور ان کے پیروکار ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام مومن آل محمد میں داخل ہیں۔ آل فرعون سے تمہیں نجات دی، یسومونکم، فرعون کے کارنامے جو تمہیں پہنچاتا تھا، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، برے عذاب کی تشریح، ذبح کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ دوسرا معنی بے حیا بناتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس واقعہ میں یعنی اس ذبح کرنے میں بہت بڑا امتحان تھا، یا اس فرعون سے نجات دلانے میں بلاء، بہت بڑا انعام ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑا۔ یذبحون ابناءکم، فرعون نے بچوں کو اس وجہ سے قتل کیا تاکہ آزادی کی تحریک نہ اٹھ سکے، تاکہ آزادی کی تحریک نہ اٹھ سکے۔ عورتوں کو زندہ چھوڑا کیونکہ عورتیں تحریک نہیں چلا سکتی۔ اور اکبر الہ آبادی زندہ دل شاعر تھا، اس نے شعر کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اور جو اس امت محمدیہ کا فرعون تھا سر سید احمد خان، اس کو کالج کی سوجی اور اس نے کالج بنا دیا، اس طرح بچوں کا قتل عام کر دیا۔ اور اس نے جسمانی طور پر قتل کیا تھا۔ قتل کی وجہ کیا تھی؟ تو ایک مشہور ہے جو اسرائیلیات میں سے ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا، بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور بڑا ہوا اور اس نے فرعون کے تخت کو الٹ دیا۔ اس نے پوچھا نجومیوں سے تو انہوں نے کہا ہاں واقعی ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو الٹ دے گا۔ تو اس نے کہا چلو بھئی بنی اسرائیل کے جو بچے ہیں ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں نجومیوں کی تصدیق لازم آتی ہے۔ پھر نجومی جو ہوتے ہیں واقعی غیب جانتے ہیں اور وہ سچ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی غیب نہیں جانتے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری نسل میں انبیاء بھی پیدا کروں گا، بادشاہ بھی پیدا کروں گا۔ جعلکم فی ذریتی انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تمہاری اولاد میں، ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے
ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری نسل سے انبیاء بھی پیدا کروں گا اور بادشاہ بھی۔ تو یہ وعدہ چلتے چلتے فرعون تک پہنچا تو اسے ڈر لگا کہ کہیں اب ان میں کوئی بادشاہ آ کر میری حکومت کا تختہ نہ الٹ دے، اس وجہ سے اس نے قتل کرانے کا حکم دے دیا۔ پھر جب دیکھا کہ سارے بچے قتل ہو رہے ہیں تو ہمارا کام کون کرے گا، تو تقسیم کر دیا، 1 سال بچے قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کرنے تھے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام دوسرے سال پیدا ہوئے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے یا عورتوں کو بے حیا بناتے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ دوسرا انعام، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کیا فرعون کے سامنے، اور اس کو توحید کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یہ سارے واقعات سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں تفصیلاً موجود ہے، 9ویں پارے میں بھی موجود ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، تو پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گیا، آگے اب سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنا ڈنڈا مارو سمندر پر، رستے بن جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، 12 رستے بن گئے، بنی اسرائیل چلے گئے، پیچھے فرعون آیا، اس نے کہا یہ تو میرے لیے رستے بنے ہیں، اپنے سارے لاؤ لشکر کو لے کر وہاں پہنچا، اللہ نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا، سارے ڈوب کر مار گئے۔ یہاں اس نام کا ذکر ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، بحر احمر یا بحر قلزم، اس کو ہم نے پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو دشمنوں کو سزا دینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ مومنوں کی عدم موجودگی میں اللہ دشمنوں کو عذاب دے دے، دوسرا ان کے سامنے عذاب دے، عذاب دے اللہ لیکن مومنوں کے سامنے عذاب دے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مومنوں کے ہاتھوں کافروں کو عذاب دے۔ تو جو قوم نوح کو عذاب ہوا تھا وہ پہلے طریقے پر تھا، نوح علیہ السلام اور باقی ان کے عدم موجودگی میں پوری امت کو تباہ کر دیا، انہوں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا۔ اور جو فرعونیوں کو عذاب ہوا تھا تو وہ دوسرا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کو عذاب ہونا، اور جو مشرکین مکہ تھے اور باقی یہ کفار ہیں تو ان کو عذاب تیسرے طریقے پر ہوتا ہے کہ تم جہاد کرو اور اپنے ہاتھوں سے ان کو عذاب دو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑائی کرو، جہاد کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھی ہم دوسرے طریقے پہ عمل کریں گے، نہیں، اللہ خود عذاب دے گا، ہم بیٹھے رہیں گے، نہیں، اللہ نے تیسرے حکم کا مکلف بنایا، عذاب اللہ دے گا لیکن تمہارے ہاتھوں، تم لڑائی کرو۔ تو اب یہاں جو معجزہ ذکر ہے، سمندر کو ہم نے پھاڑا، 12 رستے بنے اور پھر بعد میں سمندر مل گیا، تو یہ حقیقی طور پر ہوا ہے، یہ فلک بحر حقیقتاً ہوا ہے۔ سر سید احمد خان لکھتا ہے کہ نہیں، پانی خشک ہو گیا تھا، پانی کے اندر بہاؤ کے اندر کمی آ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون آیا تو پانی اور بہاؤ کے اندر تیزی آ گئی تو وہ ڈوب گیا۔ یہ مد و جزر کا معاملہ پیش آیا، راستے شستے کچھ نہیں بنے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عقل میں نہیں آتا، سمندر میں پانی میں راستے بننا یہ سمجھ نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا۔ معجزات کا وہ منکر تھا، اور یہ نیچری جتنے بھی ہیں وہ معجزات کے منکر ہیں، جو چیز عقل کے خلاف ہو وہ نہیں مانتے۔ تو یہ فلک بحر حقیقتاً ہوا ہے، پانی خشک ہوا تھا، پانی خشک نہیں ہوا بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پانی اترا ہوا تھا، اور جب فرعون آیا تو پانی اوپر چڑھ گیا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ حقیقتاً پانی خشک ہوا اور راستے بنے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ آتا ہے فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ وہ سمندر جدا ہو گیا اور ہر جو راستہ اور ہر پانی کی جو ایک پہاڑی کی طرح لگتا تھا بالکل صاف راستے بن گئے، پس وہ سمندر پھٹ گیا، پس ہو گئی ہر موج بڑی چٹان کی طرح، ایسے بالکل صاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور پیچھے فرعون آیا اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا انعام ہے، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آگے اس کا واقعہ بیان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب